9 माह पूरे हो गए और मुझे दर्द ہونے لگا تو میں نے اپنی ساس کو بتایا تو وہ کہنے لگی کہ پہلے سارے کپڑے دھو لو پھر میں تمہیں ہسپتال لے کے چلوں گی۔ یہ سن کے میں حیران رہ گئی کہ میری ساس اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے، لیکن میری ساس کو مجھ پر ذرا رحم نہ آیا اور میں نے گرتے پڑتے سارے گھر کے کپڑے دھو کر ڈالے۔ میرے سسرال والے بہت ظالم لوگ تھے۔ جب میں حاملہ ہوئی تو سسرال والے کہنے لگے اگر بیٹی پیدا ہوئی تو ہم بیٹی کو تمہارے ہی سامنے زندہ گاڑ دیں گے۔ آج میرے 9 ماہ پورے ہو گئے اور سب سسرال والے ہسپتال میرے ساتھ ہی آئے۔ پھر میری ڈیلیوری ہوئی تو میری بیٹی ہی پیدا ہو گئی۔ میں پریشانی میں ہسپتال کی دوسری طرف سے بیٹی کو اٹھائے بھاگ گئی۔ میں خالی سڑک پر بھاگتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میرا سانس پھول رہا تھا، لیکن اس وقت یہاں رکنا میرے لیے مناسب نہیں تھا۔ وہ لوگ کبھی بھی مجھے ڈھونڈتے ہوئے میرے پیچھے آ سکتے تھے۔ بہت دیر بھاگتے رہنے کے بعد میں تھک کر سڑک کنارے بیٹھ گئی۔ میں ان کے گھر سے بہت دور نکل آئی تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ یہاں تک نہیں آئیں گے۔ میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ 3 گھنٹے پہلے ہی میں نے ایک ننھی سی جان کو جنم دیا تھا۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی جسے اس کے تایا تائی نے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ تایا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن تائی کے لیے میں صرف اور صرف ایک بوجھ تھی۔ جب تائی کو پتہ چلا کہ ان کا اکلوتا بیٹا مجھ جیسی یتیم پر اپنا دل ہار بیٹھا ہے تو ان کے غصے کی انتہا نہ رہی اور ایک دن خاموشی سے انہوں نے میرا رشتہ دوسرے شہر میں موجود اپنے رشتہ داروں سے جوڑ دیا۔ تایا بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور بیمار رہنے لگے، اس لیے تائی کے آگے ان کی ایک نہ چلی اور تائی نے کچھ دنوں بعد اپنے چند رشتہ داروں کی موجودگی میں خاموشی سے مجھے عثمان کے نکاح میں دے دیا۔ تائی کا بیٹا ان دنوں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے شمالی علاقہ جات گیا ہوا تھا اور تائی نے اس کی غیر موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ میں پہلے ہی بے آسرا اور یتیم تھی، اس لیے ان کے فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں تایا کے گلے مل کر بہت روئی اور میں عثمان کے ساتھ چل کر دوسرے شہر چلی آئی۔ مجھے لگا تھا کہ مجھے ایک مضبوط سہارا مل گیا ہے۔ میرا شوہر دکھ سکھ میں میرے ساتھ ہوگا۔ ماں باپ کی جو کمی میری زندگی میں ایک خلا پیدا کر چکی تھی شاید اب وہ پوری طرح ختم ہو جائے گی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہ رشتہ دار میرے لیے جلتے انگاروں سے کم نہیں ہوگا۔ عثمان کے گھر میں بہت سارے لوگ تھے۔ عثمان کے 8 بھائی تھے، 4 بہنیں تھیں۔ سب کے سب اس چھوٹے سے گھر میں رہا کرتے تھے۔ عثمان سب بہن بھائیوں سے بڑے تھے اور میں گھر کی بڑی بہو بن کر آئی تھی، لیکن مجھے بہو نہیں دراصل نوکرانی بنا کر لایا گیا تھا۔ شادی کی پہلی رات عثمان نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ہر مشکل میں میرا ساتھ دیں گے اور مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ساری رات وہ مجھ پر اپنی بے پناہ محبت لٹاتے رہے اور مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل کی بنجر زمین پر بارش کی ٹھنڈی پھوار برس پڑی ہو، لیکن یہ خوشی مجھے زیادہ وقت کے لیے میسر نہیں آئی اور ہر بار کی طرح اس بار بھی میں خالی ہاتھ ہی رہ گئی تھی۔ خوشیاں ایک دفعہ پھر مجھ سے روٹھ گئی اور آزمائشوں نے میرے مقدر میں اپنی جگہ بنا لی۔ شادی کے اگلے دن ہی مجھے میری اوقات کا اندازہ ہو گیا جب میری ساس نے صبح سویرے ہی بری طرح کمرے کا دروازہ پیٹا اور میرا دروازہ کھلتے ہی مجھے دیکھ کر مجھ پر برسنے لگی۔ میں حیران پریشان کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی اور وہ کہتی چلی جا رہی تھی۔ ان کے لفظوں کی تپش نے میرے وجود کو جھلسا دیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں یہاں تجھے عیاشی کرنے کے لیے نہیں لائی، تجھ جیسی یتیم کو خالی ہاتھ لانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ تو آج سے اس گھر کے سارے کام کاج دیکھے گی۔ صبح کے 8 بجنے والے ہیں اور تو اب تک مہرانی بن کر سوئی پڑی ہے۔ تیری تائی نے یہ کہہ کر تجھے ہمارے پلے سے باندھ دیا کہ تو بڑی کام والی ہے اور چاقو چوبند ہے، لیکن تو مجھے کوئی کام چور معلوم ہوتی ہے جسے سویرے اٹھنے کا بھی نہیں پتہ۔ اپنی ساس کے لہجے اور لفظوں کو سن کر میں زمین میں گر گئی۔ میری تائی نے جان بوجھ کر مجھے اس دلدل میں دھکیلا تھا اور عثمان کی ماں نے مجھے ایک نوکرانی کے طور پر قبول کیا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی تو میری بڑی نند کہنے لگی کہ ہمارے بھائی کو اپنے اداؤں میں پھنسانے کی کوشش بھی نہ کرنا، وہ اماں کے سوا کسی کی بات پر اعتبار نہیں کرتا، اسی لیے ایسا کوئی کام نہ کرنا جس کی وجہ سے اس گھر سے دھکے دے کے تم نکالی جاؤ۔ اپنی بڑی نند کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سب صاف اور سیدھے لفظوں میں مجھے دھمکا رہے تھے۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا،
लेकिन मेरी आंखों के कटोरे पानी से भर गए थे। मैंने बावर्ची खाना संभाला और तेज़ी से सबके लिए नाश्ता तैयार किया। थोड़ी ही देर में उस्मान कमरे से उठकर आए और मुझे काम करता हुआ देखकर वापस पलट गए। मेरा दिल कट कर रह गया। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरे मुक़द्दर में क्या लिखा है। सारी ज़िंदगी ऐसे ही तंज़ ताने सुनते आई थी, लेकिन न जाने क्यों उस्मान से मिलने के बाद मैंने बहुत सी खुशफहमियाँ पाली थी। दिल में एक उम्मीद जाग गई थी कि अब मेरी ज़िंदगी में भी एक मज़बूत सहारा आ गया है। लेकिन ये उम्मीद भी टूटी तो मैं खुद को संभाल न पाई और करची करची हो गई। मेरी बड़ी नंद ने ठीक कहा था, उस्मान अपनी माँ की हर बात पर आंख बंद कर एतबार करता था। इसीलिए मैंने खामोशी की चादर ओढ़ ली थी। सुबह से लेकर रात तक मैं पागलों की तरह घर के कामों में जती रहती। रात गए उस्मान जब मुझ पर अपनी मोहब्बत निछावर करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। थकन से मेरा वजूद टूट रहा होता और मुझे उस्मान का वजूद बिल्कुल बेमाना मालूम होता। ज़िंदगी बहुत बुरी तरह मुझे मात दे चुकी थी। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे थे। जब ही मेरी ज़िंदगी में एक ठंडी हवाओं का झोंका आया और मुझे एक अनोखा सा सुकून बख्श गया। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रही थी। और जब एक दिन घर के काम गश्त करते हुए मैं बुरी तरह चकरा कर गिरी तो मजबूरन मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बताया कि मैं उम्मीद से हूँ और इस खबर ने जैसे मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे डॉक्टर ने मुझे नई ज़िंदगी की नवीद सुनाई हो। मैं खुशी से दीवानी हो रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि जब ये खबर उस्मान को पता चलेगी तो वो कितना खुश होंगे। लेकिन मेरी खुशी उस वक्त मिट्टी में मिल गई जब मेरी सास ने कहा कि उन्हें लड़का चाहिए। अगर लड़की पैदा हुई तो नताइज के ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। अपनी सास की बात सुनकर मेरा दिल दहल गया। लड़का या लड़की ये सब तो खुदा की मर्ज़ी थी। मैं बेचारी क्या कर सकती थी, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती थी अगर मेरी सास को लड़का चाहिए तो वो लड़की की पैदाइश पर ज़रूर उसे नुकसान पहुंचाएगी। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी भी अज़ियत में तब्दील हो गई और मैं उठते बैठते दिन रात यही सोचने लगी कि अगर मेरे घर लड़की पैदा हो गई तो क्या होगा। कई दफ़ा मैंने उस्मान से इस बारे में बात करना चाही, लेकिन उस्मान हमेशा यही कहते कि तुम अभी से इस बारे में क्यों सोचती हो, खुदा से दुआ करो, वो तुम्हें बेटे से नवाज देगा। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता था कि उस्मान पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सही और गलत में फ़र्क क्यों नहीं करते थे। वो बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनके घर में मुझ पर किस तरह के मजालिम ढाए जाते हैं और उनकी माँ का सलूक मेरे साथ कैसा है, लेकिन उस्मान ने कभी भी मेरी तरफ से एक जुमला भी अदा नहीं किया। मुझे हामला हुए 6 महीने हो गए थे और ये 6 महीने मैंने पूरी तरह अज़ियत में ही गुजार दिए। हर वक्त एक ही सोच मुझ पर हावी रहती कि अगर मेरी बेटी पैदा हुई तो मेरी बेटी के साथ ये लोग क्या सलूक करेंगे। मेरा दिल कहता था कि मैं एक बेटी की माँ बनने वाली हूँ। मैंने सोच लिया था कि अगर खुदा ने मुझे रहमत से नवाजा तो मैं सब कुछ छोड़कर अपनी बेटी को लेकर यहाँ से फ़रार हो जाऊँगी। मुझे उस्मान से कोई ख़ास तवक्को नहीं थी। उस्मान ने आज तक कभी मेरे हक़ में एक बात तक नहीं की थी, तो वो अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए क्या करते। वो तो अपनी माँ के हर हुक्म पर सर झुका लिया करते हैं और मेरी सास को सिर्फ़ और सिर्फ बेटा ही चाहिए। उस्मान को कभी कभी नौकरी के सिलसिले में कुछ दिन घर से बाहर भी गुजारने पड़ते और ऐसे ही दिन चल रहे थे। 9 माह पूरे हो गए और मुझे दर्द होने लगा तो मैंने अपनी सास को बताया तो वो कहने लगी कि पहले सारे कपड़े धो लो, फिर मैं तुम्हें अस्पताल लेके चलूँगी। ये सुन के मैं हैरान रह गई कि मेरी सास इतनी संगदिल कैसे हो सकती है, लेकिन मेरी सास को मुझ पर ज़रा रहम न आया और मैंने गिरते पड़ते सारे घर के कपड़े धोकर डाले। तब मेरी सास मुझे अस्पताल लेकर गई। कुछ ही देर में मुझे एक खूबसूरत सी बेटी पैदा हुई। नर्स ने मुझे बताया कि मैं एक बेटी की माँ बन गई हूँ। मैंने दोनों हाथ नर्स के आगे जोड़ दिए और उसे कहा कि अभी मेरे ससुराल वालों को बच्ची की पैदाइश की खबर न सुनाना। नर्स ने हैरानगी से मेरी तरफ देखा तो मैंने उसे सारी बात बता दी। मैंने उसे इल्तिजा की कि वो मुझे मेरी बच्ची समेत यहाँ से निकाल दे, वरना ये जालिम लोग मेरी बच्ची को किसी भी वीराने में फेंक देंगे या ख़त्म कर देंगे। नर्स रहम दिल औरत थी। उसने मुझे पूरी तरह चादर उड़ाई और मेरी बच्ची को मेरी गोद में डाल दिया और लेबर रूम के पिछले दरवाजे से भागने में मेरी मदद की।
اور کہنے لگی تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، تم یہاں سے کہیں دور نکل جاؤ۔ میں نے دل سے نرس کا شکریہ ادا کیا اور بھاگتے بھاگتے اس خالص سڑک پر آ بیٹھی۔ میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کو نہیں کھونا چاہتی تھی، کیونکہ زندگی میں مجھے پہلی بار اپنا کوئی خونی رشتہ ملا تھا۔ مجھے سڑک پر بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی اور ایک بوڑھی اور بوڑھا اتر کر میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک چھت چاہیے جس کے نیچے میں عزت سے اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ میں اپنی نازک سی کلی کو سینے سے لگائے سسک رہی تھی۔ ان کو مجھ پر رحم آ گیا۔ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ لوگ مجھ سے زیادہ سوال کرتے، اس لیے مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہاری بیٹی کو اپنے گھر میں پناہ دیں گے۔ میرے لیے وہ لوگ بالکل انجان تھے، لیکن میں سڑک پر کتنی دیر بیٹھی رہتی، اسی لیے میں نے ان کا کہا مان لیا اور ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یوں بھی زندگی نے مجھے اتنے زخم دیے تھے کہ اب میں پتھر کی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے سہارا دے کر اپنے گھر لے گئے۔ وہ دونوں بوڑھا اور بوڑھی ایک عالیشان بنگلے میں رہا کرتے تھے۔ ملازموں کی کوئی کمی نہ تھی۔ مجھے اور میری بچی کو بھی رہنے کے لیے کمرہ دے دیا، اور ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ تم ہمیں اماں ابا کہہ کر پکار سکتی ہو، کیونکہ ہم دونوں یہاں اکیلے رہتے ہیں اور اولاد کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے جو باہر ملک میں رہتا ہے اور کبھی کبھی لوٹ کر آتا ہے۔ ان دونوں نے میری بیٹی کا نام کومل رکھ دیا اور میں ان دونوں کے گھر سکون سے زندگی گزارنے لگی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور میرے سسرال والے اچھے لوگ نہیں ہیں اور وہ میری بیٹی کو مجھ سے دور کرنا چاہتے تھے، اسی لیے میں اسے لے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ میرا شوہر زندہ ہے، کیونکہ میرے لیے عثمان کا زندہ ہونا بالکل بے معنی تھا۔ اماں ابا نے میری بیٹی کو اپنی گود میں کھلایا اور اس قدر پیار دیا کہ میں حیران رہ گئی۔ میں آج تک محبتوں کے لیے تڑپ رہی تھی، لیکن میری پیاری سی بیٹی بہت ہی خوش نصیب تھی جسے ایسے لوگوں کی محبت نصیب ہوئی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا اور میری بیٹی سال بھر کی ہونے والی تھی۔ جب وہ دونوں بزرگ بہت شدید بیمار ہو گئے اور بستر سے لگ گئے تو ایک دن ابا میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ بیٹی تم مجھے بہت عزیز ہو، میں نے تمہیں اپنی سگی بیٹی کی طرح اس گھر میں جگہ دی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے مرنے کے بعد تم ایک دفعہ پھر بے آسرا ہو جاؤ۔ کومل کو تو میں نے اپنی گود میں کھلایا اور میں کبھی اسے تکلیف میں دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے میں نے اور تمہاری اماں نے سوچا ہے کہ ہم دونوں کی بیماری کو سن کر ہمارا بیٹا واپس آ رہا ہے، ہم اس سے تمہارا نکاح کروا دیں گے اور یوں تم ہمیشہ عزت سے ہماری چار دیواری میں زندگی گزار سکو گی۔ ان کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں نکاح کے اوپر نکاح کرتی؟ میرا اور عثمان کا تعلق آج بھی قائم تھا۔ میری آنسو بہہ نکلے۔ یہ جو لوگ میری زندگی میں کسی رحمت کی طرح شامل ہوئے تھے، میں انہیں کھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ بیٹا میرے بیٹے سے نکاح کر کے تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی اور تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ان کی امید بھری نظریں مجھ پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں ان لوگوں کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموش ہو گئی اور انہیں یہ بھی نہ بتا سکی کہ میں ایک بیوہ نہیں ہوں بلکہ میرا شوہر زندہ ہے۔ ان کے بیٹے کے آنے میں 2 دن باقی تھا اور میری خاموشی نے جیسے انہیں نئی زندگی دے دی تھی۔ وہ لوگ اس طرح نکاح کی تیاریاں کر رہے تھے کہ میں حیران رہ گئی۔ میرے لیے ایک پل گزارنا مشکل تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح میں ان کے بیٹے کو اپنی شادی کے بارے میں بتا دوں گی تاکہ مجھے گناہ نہ کرنا پڑے۔ آج صبح ہی گھر میں خوب رونق تھی۔ آج ان دونوں کا بیٹا آ رہا تھا اور وہ دونوں بہت خوش تھے۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھی تھی اور کومل ہمارے درمیان کھیل رہی تھی کہ جب گاڑی کی آواز آئی تو اماں کہنے لگی کہ میرا بیٹا آ گیا۔ ان کے چہرے پر آنے والی خوشی بہت ہی انمول تھی۔ جیسے ہی ان کا بیٹا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا تو اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بھی مجھے دیکھتا بھاگتا ہوا میری طرف آیا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کومل کو اپنی گود میں پکڑ لیا اور خوف سے پیچھے ہٹنے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے یہاں اس شخص کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے میں یہ سوچ کے میری جان نکل گئی کہ اماں ابا نے تو کہا تھا کہ ان کا بیٹا آ رہا ہے، لیکن یہ تو میرا شوہر عثمان ہے۔ میں نے کومل کو چھپانے کی کوشش کی،
تو وہ میرے قریب چلا آیا اور کہنے لگا کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں تلاش کیا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ساری توجہ میری طرف تھی۔ ہم دونوں بھول چکے تھے کہ کمرے میں اس وقت اماں ابا بھی موجود ہیں۔ میں نے روتے ہوئے عثمان سے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میری بیٹی کو ہاتھ بھی مت لگانا ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اپنا ماضی چھوڑ کر چلی آئی ہوں اور یہ بیٹی صرف اور صرف میری ہے۔ عثمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن میں اسے کہیں نہ ملی۔ وہ میری جدائی میں تڑپ گیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے بیٹی کی پیدائش پر کوئی افسوس نہیں تھا، بلکہ جب اسے پتہ چلا کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ لیکن اس وقت میں نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے کہ میں ہاسپٹل سے بیٹی لے کر فرار ہو گئی ہوں، اور اس کے گھر والوں نے اسے کہا تھا کہ میرا کوئی عاشق مجھے بھگا کر لے گیا ہے۔ لیکن عثمان اچھی طرح جانتا تھا کہ مجھے کوئی بھگا کے نہیں لے گیا، بلکہ میں اس کے گھر والوں سے عاجز آ کر خود ہی بھاگ گئی ہوں۔ وہ کومل کو اپنی گود میں لینا چاہتا تھا، لیکن میں ابھی بھی ایک خوف کے زیر اثر تھی۔ میں کومل کو اس کی گود میں دینے سے ہچکچا رہی تھی۔ میں کیسے مان لیتی کہ جس شخص نے شادی کی 1 سال تک ابھی میرے حق میں آواز نہ اٹھائی اور اپنی ماں کے ظلم کے خلاف ایک لفظ بھی نہ کہا اور میری بیٹی کے لیے اپنے دل میں محبت رکھتا ہوگا، جبکہ اس کی ماں کو مجھ سے صرف اور صرف بیٹا چاہیے۔ اماں حیرت سے عثمان سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ دونوں تو بالکل بے خبر تھے۔ ان کی نظر میں تو ایک بیوہ تھی اور میں بھی یہ جاننا چاہتی تھی کہ عثمان اماں ابا کا بیٹا کیسے ہو گیا۔ اماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور ابا نے کومل کو اپنی گود میں لے لیا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے گرہیں کھلتی چلی گئیں۔ عثمان اماں ابا کا بیٹا تھا جسے اس کے چچا نے گود لیا تھا کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، جبکہ اماں ابا کا عثمان سے بڑا بھی ایک بیٹا موجود تھا۔ اسی لیے انہوں نے خوشی سے عثمان کو چچا کے گود میں ڈال دیا۔ عثمان کو گود لینے کے بعد عثمان کے چچا کے پاس اولاد کی خوشخبری آ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا گھر بچوں سے بھر گیا۔ جب عثمان کے 8 بھائی اور 4 بہنیں دنیا میں آ گئی تو عثمان کبھی کبھی اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے چلا آتا تھا۔ پھر ایک حادثے میں عثمان کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا تو عثمان کے والد نے چاہا کہ وہ عثمان کو ہمیشہ کے لیے واپس لے لے، کیونکہ اب تو چچا کے گھر بچوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ لیکن چچی کی نیت ابا کے پیسوں پر تھی اور وہ عثمان کے ذریعے بآسانی ان پیسوں کا تقاضا کر سکتی تھی۔ اسی لیے چچی نے عثمان کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا اور اسے کبھی پلٹ کر واپس ہی نہ آنے دیا۔ وہ بھی کبھی کبھار ملنے کے لیے آتا ہے اور ابا سے پیسے لے کر واپس چلا جاتا۔ چچی اسے ہمیشہ ایموشنل بلیک میل کرتی اور خودکشی کی دھمکی دیتی۔ وہ چچی سے بہت محبت کرتا تھا کیونکہ اس کے پیدا ہونے کے بعد عثمان نے انہیں اپنی ماں کے روپ میں دیکھا تھا۔ ان کی وہ ہر بات خوشی سے مان لیا کرتا۔ کچھ سالوں پہلے چچی اماں ابا کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ عثمان کو پڑھنے کے لیے باہر ملک بھیجنا چاہتی ہوں اور اس کے لیے انہیں کثیر رقم کی ضرورت ہے۔ اپنے بیٹے کی پڑھائی کا سن کر ابا نے فوراً انہیں 2 لاکھ روپے دے دیا۔ چچی نے ان 2 لاکھ روپے سے اپنے لیے زیورات بنا لیے، جس کی خبر عثمان کو بعد میں ہوئی اور اسے اپنی ماں کی لاج رکھنے کے لیے اس جھوٹ کو آگے بڑھانا پڑا۔ اماں ابا اب بھی یہ سمجھتے رہے کہ ان کا بیٹا باہر ملک میں پڑھ رہا ہے، لیکن جبکہ عثمان یہاں ایک معمولی سی نوکری کر رہا تھا اور چچی نے ایک نوکرانی رکھنے کے بجائے عثمان کی شادی مجھ سے کرنا مناسب سمجھی تاکہ انہیں مفت میں ایک ملازمہ مل جائے اور مجھ سے بیٹا پیدا کروا کر وہ عثمان کو مزید اپنے قابو میں کرنا چاہتی تھی اور میرے بیٹے کے نام پر بھی اماں ابا سے پیسوں کا تقاضا کرتی۔ عثمان چچی کے لیے سونے کی کان تھا جس کے ذریعے وقتاً فوقتاً پیسے حاصل کر رہی تھی۔ عثمان ابھی بھی باہری ملک سے نہیں بلکہ چچی کے گھر سے ہی آ رہا تھا اور اسے چچی کی عزت کی خاطر مزید یہ جھوٹ برقرار رکھنا تھا، لیکن میری یہاں موجودگی پر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پایا اور سارا سچ کھل کر سامنے آ گیا۔ عثمان کہہ رہا تھا کہ جب میں بچی کو لے کر وہاں سے بھاگ گئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ میرے ساتھ کتنا ظلم کر چکا ہے۔ اس نے میرے ساتھ 1 سال کا عرصہ گزارا تھا اور اسے 1 سال میں مجھ سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ اس نے تو اپنی اولاد کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ عثمان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہے اور وہ اپنی ہر غلطی پر شرمندہ تھا۔ اب بابا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کا بیٹا غلط ہاتھوں میں چلا گیا۔
उसे, इसीलिए वो झूठ पर झूठ बोलता रहा। अब्बा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहने लगे कि हम तो तुम्हें अपना बहू बनाना चाहते थे, लेकिन तुम तो पहले से ही हमारी बहू हो और अब से तुम हमारे ही घर में रहोगी। वो बेतहाशा कोमल को प्यार करने लगे। पहले भी उनकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं थी और अब तो कोमल उनकी पोती साबित हुई थी। अब्बा ने उस्मान से कह दिया था कि अगर तुम अपनी चची के पास जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन कोमल और मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। उस्मान ने कोमल को अपने सीने से लगाया और अब्बा से कहने लगा कि मैं अपनी औलाद के लिए बहुत तड़पा हूँ और मुझे इस वक्त आपकी तकलीफ़ का भी अंदाज़ा हुआ कि बड़े भाई की मौत के बाद आप दोनों कितने अकेले रह गए और आपको मेरी कितनी ज़रूरत थी, लेकिन मैंने कभी इस बात को महसूस ही नहीं किया। मैं अब आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने चची के गोद में बहुत सी औलादें डाल दी हैं और वो उनके साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार सकती है। उस्मान ने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि उसकी वजह से ही मुझे अम्मा अब्बा जैसे मुखलिस रिश्तों के साथ हासिल हो गया था। मैं, उस्मान, कोमल और अम्मा अब्बा एक मुकम्मल फैमिली बन गए थे और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई। कभी कभी इंसान पर तकलीफ़ और आजमाइशें एक साथ चली आती हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि हमारे रब ने हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं सोच रखा, बल्कि उसी वक्त पर हम बहुत बेहतरीन भी हासिल कर देते हैं। बस हमें हर हाल में खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए। मैंने भी कभी खुदा की नाशुक्री नहीं की और खुदा ने जिस हाल में रखा मैंने उसका शुक्र अदा किया और आज उसका इनाम मुझे इन खूबसूरत रिश्तों के तौर पर मिल गया। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कर दें।